پیارے دوستو، یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ندی کے بیچوں بیچ میں بنی ہوئی ہے۔ کیا ایسا واقعی میں ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات حاصل ہوتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سن کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام سے تھا۔ آپ علیہ السلام کے اندر 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار دکھنے لگے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ اپنا خواب کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا، اور اس خواب کو کسی کے سامنے بھی سنانے سے منع کیا۔ دوستو، قرآن مجید کی ایک سورت انہی کے نام پر ہے۔ دوستو، سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب چپکے سے سن لیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے تھے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کو سنا دیا، اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے کہا کہ خواب میں سورج، چاند، ستارے، مطلب ہے سورج کو باپ اور چاند کو ماں اور ستارے یعنی بھائی یعنی ہم ہیں، یعنی یوسف ہمیں خود سے حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے، اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ صحرا لے گئے، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے ایک بھائی جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں کو ایسا کرنے سے منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون کو صاف کرنے لگے۔ پھر بڑے بھائی نے اپنے سبھی بھائیوں سے یوسف کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی۔ اس پر انہوں نے بھی بڑے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پھر بڑے بھائی نے ان سے کہا، چلو ٹھیک ہے، یوسف کو نہ گھر لے کر جاؤ اور نہ ہی اس کو قتل کرو، بلکہ اسے یہاں سے دور کہیں بھگا دو۔ اس بات پر وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر صحرا کے ایک نمکین پانی والے اور گہرے کنویں کی طرف گئے، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور آپ کی قمیض اتار کر اس پر ایک بھیڑ کو قتل کر کے اس بھیڑ کا خون اس قمیض پر لگا دیا، اور اپنے والد محترم یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس اس خون بھری قمیض کو لے کر چلے گئے۔ پھر گھر پہنچنے کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے، تو وہ سارے بھائی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگے، اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون بھری قمیض دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو بھیڑوں کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے۔ جب ہم نے واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف کو وہاں ایک بھیڑیا کھا گیا تھا۔ دوستو، یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور کچھ ہی لمحے کے بعد واپس آئے اور فرمانے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو یوسف کی قمیض کیوں نہیں پھٹی؟ یہ سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر کچھ دیر بعد یہودا نے کہا کہ بابا، ہم تو خود اس بات سے حیران ہیں۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اولاد، توبہ کر لو، اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کافی عرصے اپنے بیٹوں سے ناراض رہے،
यहाँ तक कि उनके बेटों की औलाद तक हो गई। और वहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफिले वालों के जरिए उस नमकीन पानी के कुएं से निकाल लिए गए। काफिले वालों ने मिस्र ले जाकर अजीज मिस्र को बतौर गुलाम बेच डाला। अजीज मिस्र ने उन्हें अच्छी तरह रखा। दोस्तों, आप ये बात जानते होंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत थे। इसीलिए अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में रखा और वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला हो गई और वो चाहने लगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिनसी ताल्लुक बनाएं। उसके बाद जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलवाया और जुलेखा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ख्वाहिश रद्द कर दी और फिर अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे। दोस्तों, जिस कमरे में जुलेखा रहती थी उस कमरे में अंदर दाखिल होने के लिए बड़े बड़े 7 दरवाजे हुआ करते थे और वो इतने बड़े थे, बहुत मजबूत थे। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कमरे के अंदर बुलाया था तो उन 7 के 7 दरवाजे बंद कर दिए गए थे। और जब जुलेखा ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन दरवाजों की तरफ भागे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 7 के 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए और आखिरी दरवाजे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र को खड़ा पाया और जुलेखा भी इतने में वहां आई और उसने जल्दी चालाकी से अजीज मिस्र से कहा कि जो तेरे घर में बुराई का इरादा करे या तो उसे कैद किया जाए या फिर सख्त अजाब दिया जाए। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीज मिस्र, मामला इससे अलग है, यानी उल्टा है। यही मुझको अपना मतलब पूरा करने के लिए फुसलाती थी। इस मौका पर जुलेखा के खानदान के एक छोटे से बच्चे ने, एक दूध पीते बच्चे ने ये गवाही दी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज अगर आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। दोस्तों, यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि दूध पीता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कैद से निकाले गए और अमीर मिस्र बनाए गए। और जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के शहर में कहत पड़ गया था तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को मिस्र भेजकर अनाज लाने के लिए अमीर मिस्र के पास मदद हासिल करने के लिए भेजा। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए, तो ये बात ना तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता थी और ना ही उनके भाइयों को पता थी। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब मिस्र गल्ला लेने आए तो उन्होंने अपना प्याला गल्ले में रख दिया और अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज को अपने भाई के हाथ अपने वालिद मोहतरम तक पहुंचाया और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो बीनाई चली गई थी, यानी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो इस कमीज से वापस आ गई। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प वाकया मिलता है। जब फिरौन मिस्र में बनी इसराइल को बहुत तंग करना शुरू किया, उनसे तरह तरह के काम लिया करता था, उनको मारता, उनको दुख पहुंचाता था, उस वक्त तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि सब बनी इसराइल कौम को रातों रात में मिस्र से निकाल ले जाओ ताकि फिरौन की जुल्म से उनकी जान छूट जाए। तो दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर चले। जब नील नदी पर पहुँचे तो रास्ता भूल गए और भी किसी की पहचान में रास्ता ना आया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया और पुकार कर फरमाया कि जो आदमी इस भेद को जानता हो वो आकर मुझे बताए। तो दोस्तों, एक बुढ़िया ने आकर अर्ज किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने भाई भतीजों को वसीयत की थी कि अगर किसी वक्त में तुम लोग मिस्र में रहना छोड़ दो
تو میرا تابوت جس میں میری لاش ہوگی اپنے ساتھ لے جانا، تو جب تک آپ تابوت ساتھ نہ لیں گے تو راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے تابوت کا حال پوچھا کہ وہ کہاں دفن ہے۔ اس بات کا جاننے والا بھی اس بڑھیا کے علاوہ کوئی اور نہ نکلا۔ بڑھیا نے عرض کیا کہ میں اس بات کو ایسے ہی نہیں بتاؤں گی، مجھ سے ایک بات کا اقرار کرنا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو تو آپ جس جنت میں جائیں گے اس کے بغل میں میرا گھر ہو۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو میں اس تابوت کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، میں تو اس چیز کا مالک نہیں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو دعا کر، میں قبول کروں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اس بڑھیا سے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ وعدہ پکا ہے۔ تو اس بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کا پتہ بتا دیا کہ وہ دریا کے بیچوں بیچ میں دفن تھا۔ تو پہلے تو سب نے مل کر اس تابوت کو نکالا۔ جب اس تابوت کو نکالا گیا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کو راستہ ملا۔ اور دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو مسجد خلیل فلسطین میں دفن کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیں، آمین۔ آج آپ سبھی کے لیے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، یہ آج کے واقعہ کے اندر آپ کو معلوم پڑے گا۔ اس سے پہلے اس ویڈیو کو کتنے عاشق رسول دیکھ رہے ہیں، وہ ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چل سکے کہ آخر کتنے عاشق رسول ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبھی راضی ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی یعنی ایک ایک ایمان والا جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور تبھی آپ کے سامنے دو ایسی صورتیں آئی کہ جن کو پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو سچے دل سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں قرآن مجید کے اندر کہی گئی ہے عذاب کے حوالے سے کہ جس کو سن کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے، ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں۔ جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں معلوم کیسے پڑے گا کہ اصل میں قرآن پاک میں لکھا کیا گیا ہے۔ دنیا والے تو قرآن مجید کو پڑھ کر کے ہدایت پا رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کے قرآن پاک کو ایک الماری میں سجا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہم کر رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے ہمارے پیارے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو صورتوں کی تلاوت کر رہے تھے، پہلی جو صورت تھی اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ارشاد فرمایا، اے اللہ، جو میری امت ہے اس میں جو نیک بندے ہیں وہ میرے، اور جو بدکار بندے ہیں، جو گناہگار بندے ہیں وہ تیری رحمت کے حوالے۔ اس کے علاوہ جب دوسری صورت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے وہ کر۔ دوستو، جیسے ہی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کو پڑھا تو آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کی آنکھوں میں اتنا آنسو آیا کہ آپ کے آنسو مبارک آپ کے رخسار سے ہوتے ہوئے آپ کی جھولی میں گرنے لگے۔ دوستو، ہم سبھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ساری کائنات میں اگر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی
کسی سے محبت فرماتا ہے تو وہ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے، اور یقیناً اپنے محبوب کو وہ روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنے محبوب کو غم زدہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ دوستو، جیسے ہی پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور لگاتار آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جا رہے تھے، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور روتے ہوئے الفاظوں میں اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جو گناہگار بندے ہیں اے اللہ وہ تیری رحمت کے حوالے ہے، اور جو نیک بندے ہیں، جو صالح بندے ہیں، وہ میرے ہو گئے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں اور تو جو چاہے وہ کر۔ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور آپ اپنی امت کے لیے غم میں رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، میری امت کو معاف کر دے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل جا کر میرے محبوب کو سلام کہنا اور ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہی پروردگار ہے جو سارے کائنات کا مالک ہے، جو ہمارے رگوں سے بھی قریب ہے، جو ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں ہر اس چیز کو جانتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہیں اور اسے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان کے پاس میرا سلام کہنا، اس کے بعد ان سے پوچھنا کہ میرے محبوب کیوں روتے ہیں۔ دوستو، اللہ کے اس ارشاد کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جا کر عرض کیا اور فرمایا کہ اللہ آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں روتے ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی اس بات کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ ساری باتیں پیش کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ارشاد ہوا، اے جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرنا، اور ان سے جا کر یہ بات کہنا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا زیادہ نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا، اور پھر اللہ کا پیغام سنایا اور یہ بات کہی کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ امت کا غم اگر آپ کو ستا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دیکھیے کس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آپ کا استعمال کیا گیا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور یقیناً ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی ایمان والا جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ ساری امت جنت میں ضرور جائیں گے، وہ ایمان والا جن کے دلوں کے اندر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر والے دن سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب آپ اپنی بات رکھیے، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ اور پھر پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے آنسوؤں سے یہ بات کہیں گے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ ایک ایک امتی کو جنت کے اندر ڈال دے گا، اور پھر ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ کے رب نے آپ کے امت کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اب تو راضی ہونا۔ تو اس کے بعد
پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہیں پیارے آقا کی شان اور ان کی محبت، اور آج ہم اپنے آقا کو ناراض کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے، جو بغض رکھتے ہیں آقا سے، جو نفرتیں کرتے ہیں آقا سے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، طرح طرح کے خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جسے اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہو، اس کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے جنہیں اللہ سلام کرتا ہے، ان کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔